بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. آج انشاءاللہ العزیز اس کی تیسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ جسے نوازنا چاہے اسے اچھے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق عطا فرماتا ہے. پھر جیسے جیسے اللہ رب العزت کی انسان پر نوازشات بڑھتی جاتی ہیں، ویسے ویسے اس انسان کے اوصاف حمیدہ میں بھی، اس کی خوبیوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، کہ جس طرح اللہ رب العزت تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو ایک معین مقدار میں تقسیم فرماتا ہے اور تقدیر میں لکھا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان تمہارے اعمال اور تمہارے اخلاق کو بھی قسم بینکم اخلاقکم، ان کو بھی تقسیم کر دیا ہے. جس طرح وحدہ لا شریک نے ایک معین مقدار میں تمہیں مال عطا کیا ہے، اس کی تقسیم کی ہے، اسی طرح اخلاق کو بھی اللہ رب العزت نے، حسن خلق کو بھی اللہ رب العزت نے تم میں تقسیم فرمایا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا، اسے بھی مال عطا کرتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے رزق اللہ اسے بھی دیتا ہے. اللہ دولت ہر کسی کو عطا کرتا ہے. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن اللہ رب العزت دین صرف اسے عطا کرتا ہے جسے اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. وَلَا يُعْطِ الدِّينُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اللہ دین نہیں اسے عطا کرتا جسے جب تک کہ وہ انسان اللہ کو محبوب نہ ہو جائے. فَمَنْ أَعْطَاهَا الدِّينُ فَقَدْ أَحَبَّهُ، اور جس کو اللہ رب العزت نے دین عطا کر دیا وہ سمجھ لے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. لیکن قرآن کا اور دین کا اور اللہ کے نبی کا کی تقسیم کا معیار ہی الگ ہے. فرمایا کہ جس طرح اللہ رزق تقسیم کرتا ہے، اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے، نیکی بھی تقسیم کرتا ہے، دین کی توفیق بھی دیتا ہے. دنیا تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے، اور جسے پسند نہیں کرتا بھوکا اسے بھی نہیں رکھتا، وہ عطا اسے بھی کر دیتا ہے. لیکن دین صرف اسے عطا کرتا ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جس کے پاس دین اور علم کی قوت ہے وہ سمجھ لے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے بعد جن لوگوں کو سب سے زیادہ اوصاف اور اخلاق عطا کیے وہ میرے آقا کے صحابہ ہیں، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، جو امتیازی اوصاف اللہ رب العزت نے
مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے، یہ انہی کا مقصود تھے۔ آج کے اس خطبہ میں ہم امیر المؤمنین مولا کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اوصاف اور آخر میں اماں عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا کے مقام پہ ایک دو باتیں گوش گزار کروں گا۔ خلیفہ چہارم حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال قبل آپ پیدا ہوئے۔ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنارے اقدس میں آپ نے پرورش پائی۔ حضور علیہ السلام جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو آقا علیہ السلام کی گود میں ہوش سنبھالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، ہرگز بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی بھی آلودہ نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لقب سے بھی آپ کو ملقب کیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ خاندان حرم، یہ خاندان آپ کا حرم کعبہ کی خدمات اور زمزم پلانے پہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں ہاشمی ہیں، اس طرح آپ نجیب الطرفین ہاشمی پیدا ہوئے۔ 40 ہجری کو 17 یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کی فضیلت میں، آپ کے اوصاف میں متعدد احادیث، آقا علیہ السلام کی متعدد احادیث متعدد کتب میں رونما ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سب سے اہم جو حدیث بیان کی جاتی ہے خطبہ حجت الوداع، حجت الوداع سے واپسی پر، مدینہ منورہ سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر آقا علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، یہ علی اس کا دوست ہے، یہ علی اس کا مولا ہے۔ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے اللہ جس کا میں دوست ہوں، جو انسان مجھے دوست رکھتا ہے، علی کو بھی وہ دوست رکھے۔ اور اللہم والن من والا، اور اے اللہ جو اس کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اور اللہم وعادن من عادا، اور جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ملاقات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آج کے بعد آپ مومنین مردوں اور مومنین عورتوں میں ہر کسی کے آپ وارث ہیں، ہر کسی کے آپ دوست ہیں، ہر کسی کے آپ مولا ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کا اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد اخوت یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا تو صحابہ کو، انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بائی بنا دیا، ایک کو دوسرے کا بائی قرار دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی، دوسرے کو تیسرے کا بھائی، یعنی ہر کسی کوئی نہ کوئی کسی کا بھائی ہے، تو میرا کون بھائی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی تم رشتے میں میرے چچا زاد بھائی ہو، اور اس عقد مواخات میں بھی تم میرے بھائی ہو، اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ یہ عظمت ہے جو ان کو عطا کی گئی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے آپ کو دیکھا کرتے، آپ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اس کا سبب پوچھا تو میرے ابا جی فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، النظر الی وجہ علی عبادت،
میں نے مصطفیٰ کریم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے میں بیشتر علی کی عبادت، علی کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے عہد لیا، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور بڑے، جب کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنا ہو تو اس سے قبل کی جو گفتگو ہوتی ہے اسے دیکھا جاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، اور اس ذات کی قسم ہے جس نے جانداروں کو پیدا کیا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے کہ اللہ یحبنی الا مؤمن، جو بھی تجھ سے محبت کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت نے اس کے دل کو ایمان سے مزین کر دیا، اور جو بھی تجھ سے نفرت کرے گا، جو بھی تجھ سے بغض کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، منافق ہی ہے جو آپ سے بغض رکھے گا۔ یہ معیار ہے محبت کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں یہ بھی سنیں۔ محبت صرف دعوے کا نام نہیں، اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرے اس کو وہ مقام عطا کرے۔ حضرت علی امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں، پھر فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، اور جو انسان بندہ مومن ہے اس کے دل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دل کے ایک گوشے میں وہ مجھ سے محبت کرے اور دل کے دوسرے گوشے میں وہ ابو بکر و عمر سے نفرت کرے یا ان سے بغض رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تمام صحابہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی تم پیروی کرو گے تم ہدایت کا راستہ پا جاؤ گے۔ اور اب آتے ہیں 17 رمضان المبارک جو ہے اماں عائشہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو جمع علم نساء هذه الامه فیہن ازواج النبی کان علم عائشہ اکثر من علمہن، کہ دنیا کی ساری عورتوں کے پاس بشمول امہات المؤمنین ان کے پاس جتنا علم ہے وہ ایک طرف رکھا جائے، کان علم عائشہ اکثر من علمہن، میری بیوی عائشہ کا علم جو ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ ان سب عورتوں سے بڑھ کے ہے۔ اور آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اماں عائشہ سلام اللہ علیہا، آپ پہ ایک الزام لگا تھا جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر۔ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ الزام لگا تو ایک بچے نے، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے، ایک بچے نے گواہی دی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے آئی نا تو انہوں نے کہا ہارون کی بہن، ما کان ابو، تیرا باپ بھی اتنا برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے؟ تو انہوں نے کیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو مریم فرماتی ہیں بچے کی طرف اشارہ، اس سے پوچھو، فاشارت الیہ قالوا، کہ وہ کہتے ہیں ہم اس سے کیسے باتیں کریں، یہ تو جھولے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت مریم کی سلام اللہ علیہا کی گواہی ان کے بیٹے نے دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی طرح جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، وشاہد شاہد من اہلیہ، وہاں بھی گواہی دینے والا ایک بچہ تھا، وشاہد شاہد من اہلیہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور یہ جھوٹی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیض کو دیکھا، شرٹ کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو گواہی دینے والا، ان کی پاکیزگی بیان کرنے والا وہ ایک بچہ تھا
لیکن اما عائشہ پہ جب الزام لگا تو گواہی کس نے دی؟ ان الذین جاؤوا بالافک، اللہ رب العزت نے خود اما عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. فرمایا کہ جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اور فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، جب مومنوں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے یہ، ان کے لیے بہتر یہ تھا تو وہ یہ کہتے وقالوا ھذا افک مبین، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ کھلے کا کھلا بہتان ہے. کہ گواہی دینے والا، جب مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی تو گواہی دینے والا بچہ تھا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو گواہی دینے والا بچہ تھا، اور جب اما عائشہ پہ گواہی لگی تو الزام لگا تو گواہی دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو لہجہ ہے ان آیات میں 11 سے لے کر 16 تک بڑا سخت لہجہ ہے، کہ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے، تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ تم کہتے یہ میرے نبی کی بیوی ہے. یہ کھلا بہتان عظیم ہے، افک مبین ہے، ہم اس پہ یقین نہیں کرتے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سنتے ادا فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.